کلپ نمبر 1465۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ محمد کا تعارف، آیت نمبر 1 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ محمد کا تعارف۔ مقام نزول: سورہ محمد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد: اس سورت میں 4 رکوع 38 آیتیں ہیں۔ محمد نام رکھنے کی وجہ: اس سورت کی دوسری آیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی محمد ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ محمد کہتے ہیں۔ نیز اس سورت کا ایک نام سورہ قتال بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں کفار کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ محمد کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے احکام اور جہاد کرنے کا ثواب بیان کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں بیان کیا گیا کہ جو کافر دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، جبکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں مٹا دیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مسلمانوں نے حق کی پیروی کی۔ نمبر 2، کفار کے ساتھ جنگ کے دوران انہیں قتل کرنے اور کافر قیدیوں کے بارے میں حکم دیا گیا۔ جنگ کے دوران شہید ہونے والے مجاہدوں کا ثواب بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں مسلمانوں کی مدد کرنے کی بشارت دی۔ نمبر 3، کافروں کی رسوائی کی وجہ بیان کی گئی کہ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے رسوا ہوئے ہیں۔ نمبر 4، کفار مکہ کے سامنے سابقہ لوگوں کا انجام بیان کر کے انہیں بتایا گیا کہ ان کا انجام بھی انہی جیسا ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، پرہیزگار مسلمانوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف بیان کیے گئے۔ نمبر 6، منافقوں کی صفات بیان کی گئیں اور انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چھپے ہوئے بغض اور کینے کو ظاہر فرما دے گا۔ نمبر 7، اس سورت کے آخر میں دنیاوی زندگی کی حقیقت اور بخل کرنے کی مذمت بیان کی گئی۔ سورہ احقاف کے ساتھ مناسبت: سورہ محمد کی اپنے سے ماقبل سورت احقاف کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ احقاف کی آخری آیت کے اس حصے فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ کا سورہ محمد کی پہلی آیت کے ساتھ ایسا مضبوط ربط ہے کہ ان دونوں آیتوں کی تلاوت کے دوران اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو ایسے لگے گا جیسے یہ ایک ہی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ ترجمہ: جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مدینہ منورہ کے ان اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کے ساتھ کفر کیا، خود بھی اسلام میں داخل نہ ہوئے اور دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روکا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کا وہ ایمان ضائع کر دیا جو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پچھلے انبیاء کرام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر رکھتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، خود بھی اسلام میں داخل نہ ہوئے اور دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روکا، تو انہوں نے کفر کی حالت میں جو بھی نیک اعمال کیے ہوں، خواہ بھوکوں کو کھلایا ہو یا اسیروں کو چھڑایا ہو یا غریبوں کی مدد کی ہو یا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی عمارت میں کوئی خدمت کی ہو، یہ سب اعمال اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیے، اور آخرت میں انہیں ان کے اعمال کا کچھ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں کفار مکہ کے وہ افراد مراد ہیں جو اپنے کفر کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ایمان قبول کرنے سے روکتے تھے اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو ان کافروں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو سازشیں تیار کی، مکر سوچے اور ہیلے بنائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ تمام کام باطل کر دیے اور ان کے مقابلے میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد و نصرت فرمائی اور ان کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق سورہ احقاف کی آخری آیت کے ساتھ ہے۔ اس کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا کہ نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جاتے ہیں۔ اس پر گویا یہ سوال پیدا ہوا کہ نافرمان لوگوں کو کیسے ہلاک کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ تو نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کا نیک عمل ضائع نہیں فرماتا، اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو۔ اس کے جواب میں یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو خود اسلام میں داخل نہ ہوئے
اور دوسروں کو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے روکا، اور یہ اس طرح ہلاک ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام نیک اعمال برباد کر دیے، اور آخرت میں انہیں ان کے اعمال کا کچھ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل